اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آج ہم اپنے اس چینل کے اوپر نماز اور صبر کے متعلق کچھ اسرار و رموز بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے متعلق جو ہے وہ کچھ معروضات پیش کی ہیں، لیکن آج ہم اس کا انشاءاللہ آگے والا جو معاملہ رہتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا نماز اور روزے سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے صبر کو بیان کرتے ہیں۔ صبر یہ ہے کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت میں صبر کرنا، عبادات اور اطاعت میں مشقتوں میں صبر کرنا، اور ان پر قائم رہنا، نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا۔ اس کو یوں سمجھو کہ مصیبت میں اگر انسان کا دل چاہتا ہے اور بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرے، اور اب دل کو قابو میں رکھنا، راضی بر رضا رہنا، پہلی قسم کا صبر۔ جیسے کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت انسان میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نماز کے لیے وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے۔ اسی طرح انسان کے پاس پیسے آ جائیں تو زکوٰۃ نکالنی ہے، تو زکوٰۃ نکالنے کو جی نہ چاہنا، پیسے خرچ کرنے کو دل نہ چاہنا، تو ان کاموں کا کر گزرنا، یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے سردی میں وضو بھی کرنا اور زکوٰۃ کو نکال دینا، پیسے ہوتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی زکوٰۃ دینا، خرچ کرنا، تو یہ پہلی قسم کا صبر ہے۔ اور دوسری قسم کا صبر گانے باجے کی طرف دل مائل بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سود خور جو ہے وہ بڑے مزے سے پیسے کما رہے ہیں، اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے یہ حرکتیں کریں۔ اب ان دل کو ان سے روکنا، یعنی کہ گانے باجے کے لیے دل چاہ رہا ہے کہ اس کو سنیں لیکن نہیں سننا، اور سود سے پیسے کما سکتے ہیں لوگ، ادھار دے کے 1,00,000 روپیہ دیا تو 1,50,000 واپس لے لیا، کروڑ دیا تو 1.5 کروڑ واپس لے لیا، یہ کر بھی رہے ہیں لوگ، لیکن اپنے آپ کو اس سے روکنا، یہ دوسری قسم کا صبر ہے۔ اور اس سے رک رہنا، باز رہنا، اس سے کام یہ نہ کرنا، یہ تو یہ کہ سود سے انسان پیسے کمائے اور اس کا کام نہ کرے، یہ دوسری قسم کا صبر ہے۔ اور اس کام سے باز رہنا، رک جانا، یہ تیسری قسم کا صبر ہے۔ تو یہاں پہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ صبر سے روزہ بھی مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی نفس کو خواہشات سے روکا جا سکتا ہے۔ روکتے ہیں لوگ، جیسے روزے میں انسان رک جاتا ہے ہر چیز سے۔ اگر نماز روزے پر مقدم ہے، بعض کہتے ہیں جی، لیکن اس جگہ روزہ مقدم نماز ہے۔ اور یہاں پہ صبر کو جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ورزش بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے ورزش کرنے والا پہلوان جو ہے وہ بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے ہی صبر سے انسان جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کر کے اپنے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم چاہیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی مثال پیش کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں آقا علیہ السلام نے صبر کیا، اور حالت کیا تھی کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا، رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے اور بھوک غلبہ بھی کرتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک کے حضور مسجد میں تشریف لاتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ایک اور بھی روایت ہے کہ جب بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ادا فرماتے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بھی آپ بھی فرماتے ہیں، آپ کا یہ ایک فرزند تھے آپ کے، وہ وفات پا گئے، تو ان کی وفات کی جب خبر سنی نا آپ نے تو فوراً نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے واپس لوٹے تب آپ فارغ ہوئے، اور لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا مجھے اس فرزند سے اتنی محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ جو ہے وہ برداشت نہ کر سکتا تھا، اور ناچار ہو کر میں نماز میں مشغول ہو گیا اور اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ تو چونکہ نماز میں کمال مشغولیت ہوتی ہے، اور روح جو ہے حضور الہی کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ پھر اس طرح کوئی خطرہ جو ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا دنیاوی تکلیفوں سے راحت دیتی ہے نماز۔ اور یہاں پہ ایک واقعہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش کرتا ہوں کہ میدان جنگ میں ایک مرتبہ آپ کو تیر لگ گیا، تو اتنی تکلیف ہوئی، پنڈلی میں تیر لگا ہوا تھا
اور لوگ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو نکالا جائے، تو طبیب لوگ جو ہے وہ عاجز آ گئے، بہت پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، بڑی تکلیفوں کا، صعوبتوں کا، پریشانیوں کا آپ سے جو ہے وہ اس کی تکلیف سے جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا، تو ہر چند کوشش کی گئی لیکن وہ تیر نہ نکلا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو نکالنے کا حل یہی ہے کہ اگر میں وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں تو پھر آپ جو ہے وہ میرا تیر نکال دیں۔ تو ایسے ہی ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت لی۔ جب نفل آپ نے نیت لیے تو لوگوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا یہ، جب نماز سے آپ فراغت ہوئی آپ کو، تو پھر لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ بھی تیر نکل گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا حضور تیر نکل گیا۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، جو بھی آ جائیں، نماز ادا کی جائے تو اس سے جو ہے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ذہن میں ایک بات آ گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، حضور نے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرنا ایک مثال، اس میں بڑی عقدہ حل ہو جائے گا کہ وہ 3 بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ سفر پہ نکلے اور جنگل میں گئے، تو ایک دریا کے غار میں جو ہے وہ پھنس گئے۔ جب غار میں پھنس گئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں، جب غار میں پھنسے تو اندھیری آ گئی، وہ پتھر جو تھا اس دھانے کے آگے آ گیا، تو پھر تینوں نے اپنے اپنے اعمال کا واسطہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ایک نے کہا جی میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس کی ایک بکری بنتی تھی، تو اس نے کہا جی میں واپسی پہ آ کے لے جاؤں گا، تو جب وہ کئی سالوں کے بعد واپس آیا تو کئی بکریاں یا کئی گائے بن چکی تھیں، تو وہ کہتے میں نے ایمانداری سے ساری گائے اس کو واپس کر دیں یا بکریاں واپس کر دیں۔ دوسرا کہنے لگا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں جب بکریاں اپنا چراگاہ سے واپس لے کے جاتا ہوں، ان کا دودھ دوتا ہوں، تو پھر کرتا یہ ہوں کہ اپنے والدین کو سب سے پہلے میں اس کا دودھ دیتا ہوں۔ تو اب جب میں ایک دن رات کو گھر لیٹ پہنچا تو ہوا یہ کہ میرے والدین جو ہے وہ سو چکے تھے اور میرے والدین جو ہے وہ آرام کر رہے تھے اور رات کا وقت تھا، تو میں نے، میرے بچے بھی موجود تھے، میری بیوی بھی موجود تھی، تو میں نے بچوں سے کہا کہ نہیں، جب تک میرے والدین نہیں کھا پی لیں گے دودھ میں آپ کو نہیں دوں گا۔ تو یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ساری رات جو ہے وہ دودھ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا تھا، لیکن صبح جب بیدار ہوئے تو ان کو دودھ پیش کیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ مولا اگر تیری بارگاہ میں یہ واقعہ مقبول ہے تو پھر یہ پتھر ہٹا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری چچا زاد بہن جو تھی وہ جوان تھی، میں بھی جوان گھر میں تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا، تو میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس نے بھی اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے کہا مولا میں اس سے رک گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر ان کو یہ مشکل جو ہے وہ ان کی آسان ہو گئی۔ تو یہاں سے ایک نقطہ بھی نکلتا ہے، ایک عقدہ بھی حل ہوتا ہے کہ ہمارے وہ اعمال جو، یہ توجہ طلب بات ہے، ہمارے وہ اعمال جو مالک کی بارگاہ میں پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں ہے، جن کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، مشکوک اعمال، ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اگر وہ اعمال ہمارے مالک کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کا وسیلہ دے کر دعا کرنا مالک کے حضور، تو پھر یہ تو بڑی پیاری بات ہے، پھر اس سے جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ آیا کریمہ میں جو فائدے ہیں ہمارے لیے، وہ چند ایک آپ کے گوش گزار کرنا چاہیں گے کہ ایک تو یہ کہ نماز اور صبر جو ہے یہ بڑی بڑی مشکلوں کا حل ہے۔ تفسیر عزیزی میں ایک حدیث ہے یہاں پہ کہ علم مسلمان کا دوست ہے اور حلم یعنی بردباری اس کا وزیر ہے اور عقل اس کی رہبر ہے اور تواضع اور نرمی اس کا بھائی ہے اور صبر اس کے لشکر کا جرنیل۔ جس طرح بغیر جرنیل کے کوئی ملک فتح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر صبر کے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی، یہ تو پکی بات ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں بھی اگر بغیر صبر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، تو اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ اگر تاجر استقلال سے تجارت نہ کرے اور تجارت کی مشکلات اور اس کے نقصانات پر صبر نہ کرے تو کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آگے والا ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ صبر جو ہے، اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، وہ گوشہ نشین ہے، تو ایک عالم دین ہے، تو کہتے ہیں گوشہ نشین عابد سے ایک عالم دین جو ہے وہ افضل ہے۔ وہ کیسے؟ عابد نے تو اپنی جو ہے وہ خلوت اختیار کی ہوئی ہے، نہ لوگوں سے میل جول ہے اس کی، نہ وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، نہ کسی بات کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن عالم دین کیا ہے؟ لوگوں میں رہ کر تبلیغ بھی کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سادہ دشمن اس کے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، سب اذیتیں دیتے ہیں، برداشت کرتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، تو وہ بڑے بڑے درجے جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس یہاں پہ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ بلکہ
ایک تفسیر عزیزی میں ایک حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں گوشہ نشینی غار میں اختیار کر لی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز گزرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص نظر کیوں نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا، حضور وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وہ جو ہے انہوں نے گوشہ خلوت نشینی اختیار کر لی ہے۔ تو حضور نبی پاک کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے وجہ دریافت کی تو عرض کی حضور لوگوں کی صحبت جو ہے نا مجھے عبادت میں خلل ڈالتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا 60 سالہ تنہائی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے صبر کرنے پہ اگر انسان لوگوں کی مشقتوں پہ صبر کرے گا تو 60 سالہ عبادت جو ہے وہ افضل ہو جائے گی۔ تنہائی جو ہے ایک طرف اور اس کی عبادت ایک طرف۔ تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وسیلہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔